رسول اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو آج کے حالات ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین بندوں کو اپنی انعامات سے بھی نوازتا ہے، اور ہر وقت اس کی بے بہا نعمتیں بندوں کے اوپر رہتی ہیں، اور نہ جانے کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہر وقت انسان کے اوپر رہتی ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما لیتا ہے، تھوڑا تکلیف میں انسان آ جاتا ہے، علاقے کے علاقے تکلیفوں کے اندر آ جاتے ہیں، یہاں تک کی بات ہے کہ پورے ملک کے ملک تکلیفوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آزمائش اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اور اپنی زندگی میں ہر ایک انسان کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، چاہے وہ بیماری کی آزمائش ہو، یا کسی نقصان کے اعتبار سے آزمائش ہو، یا اسی طریقے سے کسی پریشانی کے اعتبار سے آزمائش ہو، لیکن اللہ کی طرف سے بندوں کی آزمائش ہوتے رہتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے آج کے حالات ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے سارے بندوں کی، سارے انسانیت کی، تاکہ جو ہیں بندے اپنے اللہ کو، اپنے پروردگار کو یاد رکھ سکیں، اور جان سکے کہ ہاں بھائی سب سے بڑی طاقت اسی کی ہے، وہی سب کا پالنہار ہے، وہی سب کا خالق اور مالک ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ بھائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم آزمائش کریں گے، اور تمہاری آزمائش کریں گے کس چیز کے ذریعے بھائی؟ ایک ڈر کے ذریعے، یا اسی طریقے سے بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی سے۔ تو دیکھنا یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، جو حالات ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں ملتی جا رہی ہیں۔ انسان ڈر اور خوف میں بھی ہے کہ بھئی کیا ہوگا، اور اسی طریقے سے بھوک کے لیے بھی پریشان ہیں، اور اسی طریقے سے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کاروبار بھی ساری چیزیں ٹھپ ہیں، ساری چیزیں بند ہیں، اور فرمایا وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ بھئی جانوں کے اعتبار سے بھی آدمی فکر مند ہے، ہر ایک انسان اس بیماری سے یا پریشانی سے ہر انسان بچنا چاہتا ہے اور دور رہنا چاہتا ہے۔ اور فرمایا وَالثَّمَرَاتِ، یعنی کہ پھل فروٹ ہوں یا سبزیاں ہوں، ان چیزوں کی کمی سے بھی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کے ساتھ میں ان کو گزار لے۔ آج جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی گھروں کے اندر رہیں یا محفوظ رہیں، یا اسی طریقے سے صبر سے کام لیں، تو فرمایا جب ہم صبر کے ساتھ میں اس چیز کو ادا کریں گے، یعنی اپنے گھروں کے اندر رہیں گے یا حفاظت کے ساتھ میں رہیں گے، صبر کریں گے، مال کی بھی کمی نظر آ رہی ہے، کاروبار بھی بند ہیں، اور اسی طریقے سے انسان خوف اور ڈر میں بھی مبتلا ہے، تو ایسے حالت میں انسان کو صبر کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کے ساتھ میں اپنی زندگی کو اس وقت میں گزارے۔ تو یہی حالات ہیں کہ اس وقت میں جب انسان صبر کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارے گا، تو میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو ختم فرمائیں گے۔ بھائی ایک وقت ہوتا ہے کہ بیماری ہو یا وبا ہو یا اس طرح کا مرض ہو، تو ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ آتا ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے اس کے جانے کا۔ اللہ تعالیٰ پھر سے نئی بہاریں دیں گے، اللہ تعالیٰ پھر سے سارے ماحول کو سازگار کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر سے ساری چیزوں کو اسی طریقے سے ہری بھری کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر وہی رونقیں، وہی شان و شوکت کی زندگیاں، وہی سارے اجر و انعامات اللہ تعالیٰ پھر ہمیں عطا فرمائیں گے۔ لیکن ایسے حالات میں اور وقت میں انسان کو صبر کے ساتھ میں زندگی بسر کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ یہ ایک ڈبل آزمائش ہے اس وقت میں انسانیت کی۔ بھائی ہر آدمی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جب کوئی پریشانی یا کوئی مشکلیں یا کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ بیچارہ
اللہ کی طرف یا اوپر پروردگار کی طرف انسان رجوع کرتا ہے. بھائی مسلمان ہے تو مسجدوں کی طرف بھاگ کر جاتا ہے, کوئی بیچارہ اپنا کوئی ہندو بھائی ہے تو وہ مندر کی طرف بھاگ کر جاتا ہے, کوئی سکھ ہے تو وہ کرسچن کی سکھ ہے تو گردوارے کی طرف جاتا ہے. اسی طریقے سے ہر مذہب کا آدمی یہ سوچتا ہے کہ جب کوئی پریشانی یا مشقت آتی ہے یا مصیبت آتی ہے کہ بھئی جا کر کے اوپر والے سے رجوع کریں, اس کے سامنے توبہ اور استغفار کریں, تو تاکہ وہ راضی ہو جائے اور ہمارے اوپر سے یہ پریشانی کو ہٹا دے. لیکن ان حالات میں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو بھی بند کر دیا, اور اس کی طرف رجوع بھی کرنا ہے, اس سے توبہ اور استغفار بھی کرنا ہے, اپنے اس رب کو منانا بھی ہے. تو کیا کریں گے؟ یہ سب راستے تو بند ہیں. تو یہ ایک ڈبل آزمائش انسان کی ہو جاتی ہے اس وقت میں. تو اس کے لیے کہا کہ بھئی اپنے گھروں میں صبر کے ساتھ میں رہیں, جس کو جو بھی عبادت کرنا ہے, جو بھی اوپر والے سے مانگنا ہے, جو بھی ان حالات کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے گھروں کے اندر رہ کر کریں. تو یہ ایک آزمائش کا وقت ہے حالات کے اعتبار سے, تو اس کو صبر کے ساتھ میں گزاریں. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کہ لوگوں کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہارا اتنا کہنے سے کام ہو جائے گا کہ ہم تو ایمان لے آئے؟ تو فرمایا کیا ہم تم کو آزمائیں گے نہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, کہ تم سے پہلی جو بھی قومیں آئی ہیں, جو بھی امتیں آئی ہیں, ہم نے ان کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے, ان کو بھی آزمایا ہے. تو اس لیے میرے محترم بھائیو, آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں, اللہ سے توبہ اور استغفار کریں, گناہوں کی دلدلوں سے بالکل دور ہو جائیں. تو اس لیے اللہ کی طرف رجوع ہوں, اللہ سے توبہ اور استغفار کریں, اپنے خالی وقت کو بیکار کی چیزوں میں نہ گزاریں یا کسی بھی اور مشغلے کے اندر نہ گزاریں, بلکہ جو بھی ہو سکتا ہے تسبیحات کرتا رہے, چلتے پھرتے انسان استغفر اللہ پڑھتا رہے, چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہے, ہر وقت انسان چلتے پھرتے اللہ سے پناہ کرتا رہے. اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.